اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ یہ ترجمہ میں لکھ کے لایا ہوں اردو ترجمے سے تاکہ آپ کے سامنے یہ روانی سے پیش کر دوں۔ ترجمہ سمجھ میں آیا ہے؟ اوکے، اچھا، اب شروع کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں۔ یہ پہلا حصہ ہے آیت کا۔ اب شروع کا لفظ ہے اذا۔ اذا کہتے ہیں جب کو، when۔ دوسرا لفظ عربی میں ہے ان کہتے ہیں اگر کو، یعنی یہ کہا جا سکتا تھا جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے، یا جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، یا اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں۔ تو جب اور اگر میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا فرق سمجھنے کی کوشش کر لیں۔ ایک ماں ہے، اپنے بچے کو اس نے باہر بھیجا ہوا ہے پڑھائی کے لیے، 6 مہینے سے باہر گیا ہوا، چھٹیوں میں آئے گا۔ اب ماں انتظار میں ہے۔ اب ماں کیا کہے گی؟ جب میرا بیٹا آئے گا تو پراٹھے بناؤں گی، یا اگر میرا بیٹا آئے گا تو پراٹھے بناؤں گی؟ کیا کہے گی؟ اگر نہیں کہے گی، اگر نہیں کہے گی۔ اور کوئی اور غلطی سے اگر کہہ دے تو اس کی شامت آئے گی، یا مطلب اگر جب آئے گا، یعنی ماں کو ایک توقع ہے، ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ بیٹا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب وہ کال کرے گا، یعنی اگر وہ کال کرے گا، جب وہ کال کرے گا۔ تو جسے محبت ہو، جسے انتظار ہو، کوئی دور چلا گیا ہے اس کا انتظار ہو، وہ اگر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ جب کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ جب کے معنی ہے ایک توقع ہے، ایک مراد ہے، ایک طرح سے ایک آس ہے دوسرے کے آنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے اس آیت میں۔ کب دعا کرو گے؟ یعنی اگر کرو گے، جب کرے گا، جب کرے، تو اس میں ایک توقع ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اذا جب سے مراد ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر آپ اگر کا لفظ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن جب کا استعمال کریں تو آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ ہوگا۔ اب آپ کو یہ نہیں یقین کہ آپ توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، آپ کو اپنے بارے میں کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے شورٹی ہے کہ یہ بندہ میرا واپس آئے گا اور مجھ سے دعا کرے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، یہ عربی اور اردو میں اور انگلش میں، باقی زبانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عربی زبان میں جب ماضی کا لفظ استعمال کریں نا تو اس کے مزید معنی بھی نکلتے ہیں، صرف ماضی کے معنی نہیں نکلتے، اس کے مزید فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بات ایک دفعہ ہو اس کو ماضی میں استعمال کرتے ہیں، جو بات بار بار ہو اس کو حال میں استعمال کرتے ہیں۔ سألہ کا لفظ یہاں ماضی میں استعمال ہوا ہے، ایز اپوز ٹو اذا یسألک عبادی سألک، یعنی میرے بارے میں آپ سے میرا بندہ ایک مرتبہ بھی سوال کر لے، یہ نہیں کہ بار بار سوال کرے،